نحمدو نصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ صدق اللہ العظیم وصدقہ المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا بعند الموت لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے توبہ اور دعا کے تعلق سے سورہ عاشوراء کی 25ویں آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ ہفتے بڑی ہی دردناک ابتلا پیش آئی۔ 23 سال کا نوجوان اپنے ماں باپ کو جسم کے آخری خون کے قطرے بہنے تک تڑپا کر بڑی اذیت سے مارا اور پھر اس کی واقعے کو بھی پیش کیا۔ حالات حاضرہ سے میں نے اللہ کے کلام پہ توجہ فرمائی اور چند گفتگو کرنے کی جرت فرمائی آپ کے درمیان، تاکہ میری اپنی خود کی اصلاح ہو، میرے آنے والوں کی اصلاح ہو اور ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان سب کی اصلاح ہو۔ ہمارے درمیان میں یہاں پہ بہت قابل مصلی ڈاکٹر رحیم صاحب بھی ہے جو چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ تو جو لڑکے نشے کی کیفیتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، ان کا یہ بخوبی علاج کرتے ہیں۔ ایک اسٹیٹ کی فیسلٹی کے انچارج بھی ہیں۔ تو جب میں نے ایک معاملے میں کمیونٹی کی طرف سے اپنے آپ کو انوالو کیا تو میں نے ان سے تحقیقات کی کہ یہ جو نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ ہماری آنے والی نسلیں، نوجوانوں کو کیسے قابو کرتا ہے، قابو میں لیتا ہے۔ تو آپ نے اس کے درجات بتائے کہ پہلے جب وہ شروع کرتا ہے تو اس سے لطف اندوز ہو کر آ کر بڑی خاموشی سے سو جاتا ہے اور اس کی توجہ ساری دنیاوی دینی معاملات سے ہٹتی جاتی ہے اور اسی کی طرف اس کی توجہ جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ جب اس میں آخری درجے پہ آتا ہے تب اس کی جو دماغ کی رگیں ہوتی ہے وہ اس کو خود نقصان پہنچانا شروع کرتی ہے۔ تب اس کے ماں باپ بھی اس کی نظر میں دشمن لگتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس میں تاکید کرنے جاتا ہے تو بحیثیت دشمن نظر آتا ہے اس کو۔
اب ماں باپ کا تو کام ہے روکنا، لیکن ہم اتنی دور تک کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں یار؟ ایک ایسی گفتگو تھی جس میں کہا گیا کہ ایک چمچہ پی لو، نشہ تو نہیں آتا ہے۔ جس چیز کو حرام قرار دیا گیا اس کا خطرہ بھی حرام ہے، اس کا اثر کچھ بھی نہ ہو، لیکن جس چیز کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام ہی ہوتی ہے، شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اگرچہ آپ بستر پہ ہو دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی حد تک کرتے ہیں جب تک کہ آپ کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بالکل دوا سے بھی انکار کر دیے۔ وشفی انت شافی، شفا ہے تو صرف اللہ سے۔ یہ بھی ایمان کے ایک درجات کی گفتگو ہے، عمل ہے۔ ابھی میرے دوست چائنا ہو آئے، سید لئیق صاحب، وہاں پہ آپ نے، چونکہ آج ذکر نکلا تھا کچھ گفتگو میں وقاص ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ وہاں پہ ہجرت کیے تھے اور بڑا ہی مسجد اور بڑا ہی اسلام کا کام ہوا، اور میں نے انہی سے سنا ہے کہ وہیں پہ وہ مدفن بھی ہیں، خاص ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ چائنا کی کیفیت یہ تھی کہ وہ صرف نشے میں مبتلا ہوتے تھے، پھر جب انہوں نے اس چیز کو ختم کیا، حکومت نے اس پہ زور دیا، زبردستی دی، تو آج آپ دیکھنا دنیا کا ہر ملک وہاں پہ سیکھنے جاتا ہے یا خریدنے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے اس گفتگو سے، اگرچہ علم سیکھنے چین بھی جانا پڑے تو ضرور جانا۔ اس کلمات الفاظ، اس کہنے میں اثر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی بات کا جب پتا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا ہو تو ضرور جانا، اور آج وہ علم اور اشیاء کا جز مغز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس نشوں کو نیست و نابود کر دیا، اور آج ڈاکٹر کیمبل وغیرہ وہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، نیچرل میڈیسن چائنا کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہاں پہ کینسر بڑھنے لگا تو فوری توجہ فرمائی ایک بزنس مین نے، ساری اپنی جائیداد دے کے کہنے لگا یہاں سے ڈاکٹر کیمبل اور بڑی بڑی جتنی تعلیمی ادارے ہیں ان کے ریسرچ سائنٹسٹ کو بلا کے اس نے کہا یہ میرے پیسے ہیں، اسی سے ریسرچ کرو۔ تو جو نشے کے درجات میں اوپر جاتے ہیں وہ ہر ایک کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ماں باپ کو بھی دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر آیت کیا فرما رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا والخمر والمیسر، جوا، نشہ اور جوا۔ جو میں نے دماغی رگوں کی گفتگو کی، یہ قمر چڑھتا ہے آپ کی دماغ کی رگوں میں نشہ۔ جب آپ نشے کرتے ہو تو آیت یہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سورہ مائدہ کی 90 آیت ہے یہ، والخمر والمیسر۔ اللہ اکبر۔ یہ دو چیزیں شیطان کے عمل کے برابر ہیں، شیطان قابو کر لیتا ہے، شیطان آپ کو اپنے شکنجے میں پکڑ لیتا ہے، اور ہمیں بخوبی پتا ہے
کہ جب شیطان ہم اللہ کے ذکر سے جیسے ہمیں علیحدہ کیے ہم اپنے آپ کو، وہ نقیض لہو شیطانا، شیطان نافذ ہو گیا. پھر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ، میں جیسے بتا رہا ہوں اپنی زندگی کی گاڑی ویسے چلانا. تو ہم جب نوجوان کی گفتگو سنی یہاں پہ اسی دوران میں کہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑ زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، یا ان کو اونچی آواز میں جواب دینا، یا ان کے کہے ہوئے عمل سے ہٹ کے عمل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود اور زانی سے بھی یہ اونچے درجے پہ جائے گا. اللہ اکبر. ماں باپ بھن بھنا رہے ہیں اور اس سے درخواستیں کرے جا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو بند کر. یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ ہماری ماں بہنیں، مائیں، بیوییں اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں گا وہ تو انڈیویجولی ایک ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے. اگرچہ میں گھر میں اگرچہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو یہ چیزیں بتائیں گے تو وہ فوری توجہ فرماتے ہیں اور اس کا فوری علاج ضروری ہے. اس کنٹری میں اللہ رب العزت نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں یہاں کا ایک دواخانوں کا نظام بھی ہے. اگرچہ آپ کے گھر میں اگرچہ اس طرح کے لڑکے بھی ہوں جو ان غلط عادتوں کے شکار بن چکے ہوں، ان کو بخوبی کمپلینٹ ہوتی ہے، وہ آ کر لے جاتے ہیں اور اس کا علاج شروع کرتے ہیں. بس آپ کو اپنا مضبوط کرنا ہے دل، یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے. اگرچہ اس کو خطرہ نہ مانو تو اس سین ہوزے کے بنگلہ دیشی فیملی کے 22 سالہ نوجوان اپنے ماں باپ کو اس درجے میں پہنچا کہ جسم کے خون کا خطرہ بہنے تک تڑپاتے ہوئے مارا ہے. کیا آپ ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت واضح طور پہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا گیا ہے، یہ عمل شیطان ہے. دو دوست بنتے ہیں، زمانہ تو یہ آ گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی مخالفت میں بھی کہنے والے آ گئے. یہ زمانہ آ گیا ہے اولیاء اللہ کی مخالفت میں کہنے والے آ گئے. بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ انسان اولیاء اللہ کا دوست بن جائے، اس میں اس کے لیے آسانی ہے. لعلکم تفلحون وَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اسی میں اس کی کامیابی ہے. اللہ اکبر. اور ڈرنا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وحاذروا، ڈر پیدا کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ڈر پیدا کرنا ہے. تب تک آپ اپنی اولاد سے بالمشافہ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرو گے کم عمری سے، چاہے وہ بالغ ہو جائے. ورنہ پوچھ کے تو حقدار آپ بھی ہو کہ آپ نے کس طرح اپنی اولاد کو سمجھایا. قرآن کے ذریعے ان نشوں کو حرام قرار دیا گیا، یہ عمل شیطان ہے. ورنہ وہ دوست بنائے گا شیطان کو. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اس کے پاس چوائس ہے، اولیاء اللہ کو دوست بنائے یا شیاطین اولیاء کو. تو جب وہ بنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں وہ